نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد رب لم یزل کا کروڑا احسان کہ اس ذات نے ہمیں اس مقدس پروگرام میں آنے کی مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس پروگرام میں خصوصاً جنہوں نے انوائٹ کیا محقق اہل سنت ہمارے محسن مفتی حامد سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج کی زینت ہمارے محقق دوست، ہم مشن اور ہم خیال رکھنے والے علامہ اشتیاق صاحب، اشفاق صاحب، اور میرے محسن قبلہ پروفیسر ارشاد احمد شاہ صاحب، جن سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ یقیناً فہم دین شریعت کورس ہو، فہم دین قرآن کورس ہو، فہم دین حدیث کورس ہو، اینی ون کوئی بھی کورس ہو جس کا رشتہ دین کے ساتھ ہے، وہ کہ عام نہیں ہوتا، وہ کام بھی عظیم ہوتا ہے، وہ فکر رکھنے والے بھی لوگ عظیم ہوتے ہیں، اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے والے بھی عظیم ہوتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا، لیکن جس کو اللہ رب العزت اس منصب کے لیے مختص فرماتا ہے، اس طرح کے کام ان سے ہی لیے جاتے ہیں۔ فہم دین شریعت کورس کے اندر جو میرے پاس ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہماری ان کورسز کی بیس ہے۔ جب بیس ہمیں سمجھ آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی کورس ہو سکتا ہے شریعت مطہرہ کا، چاہے وہ فقہ سے ہو، حدیث سے ہو، تقابل ادیان سے ہو، کوئی بھی ہو، جب تک کہ اس کی بیس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اتنی لگن نہیں ہوگی جو کہ بعد میں ہوتی ہے۔ جو میرا ٹاپک ہے اس حوالے سے میں نے صرف 3 پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ، کیا دین پڑھنے والے ترقی پر گامزن ہوئے یا نہیں؟ دین پر عمل پیرا ہونے والے کیا ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے یا نہیں؟ کیا فقط دین پڑھنے کے بعد ہر پڑھنے والا عالم، طالب علم، معلمہ، معلم، ان کو ہم ڈی گریڈ دور حاضرہ میں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سائنسدان کے کسی بھی شعبے کے کسی بھی سائنسدان کو اٹھا کے دیکھیں، وہ چٹائی پر پڑھنے والا، علماء کی صحبت رکھنے والا انسان نظر آئے گا۔ آپ جابر بن حیان کو بابائے کیمیا کیوں کہتے ہیں؟ کیمسٹری کا بانی کیوں کہتے ہیں؟ وہ میتھمیٹکس، کیمسٹری، بائیو سے ریلیٹڈ سٹوڈنٹس اس کو ہائیسٹ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ان کی نگاہوں میں جابر بن حیان نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن جب اس کے بیک اپ کو دیکھتے ہیں، یہ وہی جابر بن حیان ہے جس نے بالواسطہ اور بلا واسطہ امام جعفر صادق سے فیض حاصل کیا، اور پھر یہ لڑی چلتی چلتی حضرت علی المرتضیٰ تک جاتی ہے۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا اتنا علم کہاں سے آیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب حضور کا زہری وصال ہوا، آپ کے حلق مبارک کے اندر تھوڑا سا پانی رہ گیا، اور مجھ سے گوارا نہیں ہوا کہ میں ہاتھ سے اس کو ہٹاؤں، میں نے اپنے دونوں ہونٹ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق مبارک سے لگائے اور وہ پیے۔ اس سے قبل اتنا میرے پاس نالج نہیں تھا، جو میں نے وہ پانی پیا تو اللہ کریم نے مجھے وہ علوم عطا کیے جو اس سے قبل نہیں عطا فرمائے تھے۔ جابر بن حیان کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگرچہ میں کیمیا کا بانی ہوں، فاؤنڈر ہوں، لیکن یہ ساری جو عظمت، شان، رفعت، بلندی ملی ہے، علماء کی صحبت سے ملی ہے۔ آپ ارسطو کو دیکھ لیں، ابو علی سینا کو دیکھ لیں، یہ جتنے بھی سائنسدان آج ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اساتذہ، اسٹوڈنٹس ہمارے دین کے طبقے کو بیک اپ پہ رکھتے ہیں، یہی ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہی لوگ
فرض تھے اور آج بھی ہیں اگر صحیح معنوں میں ان کو دیکھا جائے۔ دینی اور عصری علوم کی اہمیت کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دین، کون کون سے علوم دین میں آتے ہیں؟ کیا صرف درس نظامی ہی دینی علوم کہلایا جاتا ہے؟ آج عرف عام کے اندر تو ہم یہی کہتے ہیں نا جی 8 سالہ کورس کر لیں تو اس نے دین کا کورس کر لیا۔ نہیں، عرف عام کے اندر بات تو ٹھیک ہے، اصل دین علوم دینی کورس یہ ہیں، آپ کو فرائض و واجبات کا پتہ چل جائے، یہ دینی علوم میں شامل ہیں۔ فقط ایک چیز کو لیمٹ میں لے کے آنا، یہ دینی علوم میں تو کہلایا جائے گا لیکن لیمٹ کے اندر اس کو ہم نہیں مہیا کر سکتے اور نہ ہی اس کو اندر بند کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ عرف عام کے اندر جو درس نظامی کرنے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس نے دین کی تعلیم حاصل کر لی ہے، اور جس نے بایو کیمسٹری رکھ لی ہے اس کو کہتے ہیں اس نے عصری تعلیم حاصل کر لی ہے۔ لیکن یاد رکھیں دینی اور عصری دونوں تعلیم ایسے ہیں جیسے لازم اور ملزوم ہے۔ اگر جس کے پاس دین کا علم ہے عصری تعلیم نہیں ہے، دین کی برکت تو ضرور ہے لیکن عصری تعلیم سے آشنا نہ ہونا اس کے لیے بہت بڑی کمزوری ہے اور احساس کمتری ہے۔ ہمارے ہاں جو کالج یونیورسٹیز کے اندر جتنے پروفیسر اس ٹائم دین فیکلٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عمید الکلیہ اللغہ العربیہ کے، العلوم الاسلامیہ کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ 80 ٹیچر ہیں۔ 88 کے اندر یہ اسکول میں پڑھایا کرتے تھے، آج ڈین بن کے بیٹھے ہیں، آج یونیورسٹی کے اندر ہیڈ بن کے بیٹھے ہیں۔ اسکول کی تعلیم نہیں ہے اس ٹائم، نام نہار ہمارے اساتذہ شیوخ یونیورسٹی کے پرائمری پاس ہیں، لیکن شہادت العالمیہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں ایسی ڈگری ہے، اس کو کبھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے شہادت العالمیہ کی ڈگری کو کتنا استعمال کیا کبھی تو پہلے یہ سوچنا چاہیے نا ہمیں، کیا اس کو صحیح معنوں کے اندر اس کا علل اطلاق علل معنی کیا یا نہیں؟ اگر آپ نے کیا ہے اس کے بینیفٹس آپ کے سامنے ہیں۔ شہادت العالمیہ کرنے والا اسٹوڈنٹ پروفیسر بن سکتا ہے، شہادت العالمیہ رکھنے والا اسٹوڈنٹ پروفیسر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، ایک اچھا معلم خطیب بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا استعمال اچھے انداز میں کیا جائے۔ تو اب جو اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والا ہے اس کا ایک المیہ ہے ہمارے ہاں، وہ میٹرک کا ہے، وہ ایف ایس سی کا ہے، اس کو بیسک مسائل کا بھی نہیں پتا۔ وضو کی بات کی جائے دیکھی دکھائی میں کر لیا، جب کہا جائے اس کے اندر فرائض کتنے ہیں اور وہ پھر ادھر ادھر دیکھے گا یہ کیا مسئلہ مجھ سے پوچھ لیا گیا ہے۔ جس طرح دینی مدارس کے لیے انگلش کو سمجھنا پڑھنا سیکھنا مشکل ہے، اسی طرح عصری علوم سے رکھنے والا تعلق اسٹوڈنٹ اس کے لیے بھی مشکل ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس طرح کے کورس کروائے جائیں تاکہ یہ جو سپیس دی گئی ہے نا معاشرے کے اندر اس کو ختم کیا جائے، اور جب آپ اس کو ختم کریں گے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ وہی اسٹوڈنٹ جو بایو رکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے یا آئی سی ایس کمپیوٹر رکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، وہی اپنی کلاس کے اندر وضو کو بھی ڈسکس کرے گا، غسل کو بھی ڈسکس کرے گا، جنازے کو بھی ڈسکس کرے گا، حتیٰ کہ اپنے عقائد اور عقیدہ صحیح ہونے کا وہ ترجمان بھی کہلائے گا۔ کیوں؟ اس طرح کے کورسز سے جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ہمیں کلاس میں مہیا نہیں ہوتا۔ کچھ ہیں ہمارے اساتذہ جو کلاس میں اس طرح کا اپنا کلچر اور اپنا رسم و رواج بنا لیتے ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اس کی اجازت تو نہیں ہوتی، لیکن ان کورسز سے سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے وہی ہمارا بچہ دین کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے جو دینی علوم سے تعلق رکھنے والے ہیں جو احساس کمتری ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں انگلش مشکل ہے۔ یہ جتنی بھی لینگویج ہے نا، چاہے وہ عربک ہے، انگلش ہے، اردو ہے، سریکی ہے، کوئی بھی لینگویج ہے، یہ مشکل نہیں ہے، اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اللغۃ العربیہ سہل کل الجمیع الناس، تمام لوگوں کے لیے لغہ عربی آسان ہے، وہ چاہے عصری علوم کا ہے چاہے وہ دینی کا ہے، بس شرط یہ کہ اس کا وہ پورا حصۃ الحوار تو ہو نا، اس کا پورا ماحول جب بن جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ 1 سال 2 سال عرب میں لگا کے آتا ہے، یہاں سے وہ 5 پڑھا ہوتا ہے، جب وہاں سے یہاں آتا ہے وہ عربی ایسے بول رہا ہوتا ہے جیسے اس نے پیچھے 10 سال عربی سیکھی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں مدارس کے لوگوں کے لیے بھی، انشاءاللہ مفتی صاحب کو میں عرض کروں گا۔ اگر ہمارے تعلیمی سسٹم کے اندر یہ چیز آ جائے تو ہمارے بچے کسی موڑ پر احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔
ہمارے مدارس کے لوگ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، ہمارے مدارس کے لوگ پروفیسر اچھی پوزیشن پہ جا سکتے ہیں، ہاتھ پھیلانے والے نہیں دینے والے بن سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اپنی ڈگری کو صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ میں یہاں ایک اگزامپل دینا چاہوں گا۔ اہل تشیع ہمارے اسلام آباد کے اندر بہت بڑا گڑھ ہے ان کا، جامعۃ الکوثر، وہاں اکثر اس طرح کے پروگراموں میں انوائٹ کیا جاتا ہے۔ ان کے جو ماحول کو اور ان کی چیزوں کو جو میں نے مینیج کیا وہ میں نے یہاں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے ان کے ہاں اپنے طلباء اور طالبات کو سب سے پہلے بجٹ اس طرح رکھتے ہیں کہ ان کو کسی جگہ پر فنانشل ایشو نہ ہو۔ جو پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں میل فیمیل میں سے ان کو یونیورسٹیز تک اخراجات پے کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ہمارا ایک بیکورڈ ایریا ہے اور ہمارے مسلک کے اندر بھی چونکہ اتنی وسعت نہیں ہے اور اس کو ہم صحیح طریقے سے کلیئر کر سکیں، لیکن جتنی ٹرسٹ ویلفیئر ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے ہمارے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں آپ کا سٹوڈنٹ کل پروفیسر بن کے لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوگا، کل آپ کی بچی جو ہے وہ پروفیسرہ بن کے وہاں کھڑی ہوگی اور اپنے لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوگی، اور آپ کو اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ آج مسئلہ کی صحیح ترجمانی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس طرح کا ہم نے ماحول کریٹ ہی نہیں کیا۔ ہم نے کہا عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ کر لیا ہے اور جناب اس کے بعد اچھا سا چک مل جائے، مسجد مل جائے تو بس میرے تقاضے پورے ہو گئے۔ یہ عالمیہ کے بعد آپ کا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو عملی میدان میں اترنا ہوتا ہے۔ وہاں اپنے آپ کو جس طرح پیش کریں گے ساری لائف ویسے ڈل جائے گی۔ اگر وہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میرے اندر میٹرک کیفے بھی یہ نہیں ہے، آپ اس کو امپروو کریں، عصری علوم کے اندر اس کو کنورٹ کریں، اگر ہے اس کو اور بہتر کریں، اگر نہیں ہے جب اس کو بہتر کریں گے آپ کے چک کے رہنے والا جتنا بڑا عہدے پر منصب پر فائز ہوگا اس کے ذہن میں یہ ہوگا یہ ایم فل اسکالر ہے، اس سے میں ذرا ڈر کے بات کروں۔ کیوں؟ صرف مال ہی چیز نہیں ہے، دولت صرف چیز مہارت نہیں ہے، آپ کے سکل کمیونیکیشن جو ہیں یہ آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں، وہ ہیں الحمدللہ۔ اگر ہم اس کو ایوریج نکالیں عصری علوم سے دینی علوم کے جو رکھنے والے تعلق فیمیل ہیں یا میل ہیں ان کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کو ہم نے محدود کیا ہوا ہے۔ یہ چار دیواری اس کے اندر ہم نے رکھا ہے، کبھی ہم نے اس کی کھڑکی کو کھول کے باہر نہیں بتایا کہ باہر اس طرح کی آب و ہوا بھی ہے۔ ان کو ہم نے محدود کر کے 8 سال گزار دیے، اور پھر جب جاب کی بات آتی ہے وہی احساس کمتری کا شکار ہو کے مسجد مصلی پہ کھڑا ہو کے ساری زندگی مقتدیوں کی غلامی کرتا ہے۔ عصری علوم کا تقاضا یہ ہے کہ دینی علوم کو بھی اٹیچ، اور دینی علوم سے رکھنے والا بندہ اس کو عصری علوم کا اٹیچ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر دیکھیں وہ کیسا مبلغ تیار ہوتا ہے، وہ کیسی معلمہ ہوتی ہے جو کل کو جا کر دین اسلام کی اشاعت اور ترویج کر سکتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکار کے دور کے اندر جو اسلامی نظام تھا یا تعلیمی نظام تھا وہ کس طرح تھا۔ آپ لوگوں نے بارہا مرتبہ حدیث سنی، حضور تشریف لائے، 2 گروہ تشریف فرماتے، ایک ذکر کر رہا تھا، ایک اہل علم کی بات ہو رہی تھی، سرکار نے اس کو پسند کیا جس کے اندر علم کی بات ہو رہی تھی۔ اب یہ بہت ساری حدیث ہیں، لیکن سرکار کے دور کے اندر یہ دینی و عصری علوم کہاں سے آ گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ عصری علوم کا جو تقاضا ہے دور حاضرہ کے اندر جو ہمیں نصاب مہیا کیا گیا ہے سرکاری سطح پر 1995 کے بعد آج تک ہمارا نصاب چینج نہیں ہوا۔ یہ جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ ڈپارٹمنٹ ہیں یہ نصابی ترمیم کرنے والے، ان کو کبھی فرصت نہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، کبھی نصاب کے اندر ترمیم نہیں کی۔ ابھی ایشو اٹھایا گیا 2022 کے اندر، بھائی آپ اپنے یہ جو مسٹر چپس کے رٹے لگواتے ہو یہاں سیرت نبی کو ڈالیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی مسٹر چپس کو نکالیں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ انگریز ہی بالکل ختم کر دیا۔ یعنی ہمارے ہاں جو سرکار کی سیرت طیبہ ہے اس کو بھی ہم کنورٹ کر کے انگلش میں پڑھا سکتے ہیں۔ سرکار کا مکی دور ہے، مدنی دور ہے، جتنا بھی سرکار نے ڈوریشن ہے اس کو کنورٹ کر کے انگلش میں پیش کریں، اس کے آپ کو ثمرات ملیں گے، اور وہی بچہ ممبر پہ کھڑے ہو کے انگلش کے اندر انگریزوں کو بھی سپیچ کر سکے گا۔ عصری علوم کا سیکھنا اس لیے ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اب جو عصری علوم رکھنے والے ہیں ان کے لیے دین کتنا ضروری ہے، یہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ بات آئی تھی۔ ایک بچہ ہے MBBS کر کے باہر سے آتا ہے، اور جب واپس آتا ہے اس کے والد محترم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب ڈیتھ ہوتی ہے تو چونکہ باہر کا بڑا ہوتا ہے
اور جو باہر کے پڑھتے ہیں یا ریسرچر ہوتے ہیں اس کے بعد کتابوں کے انبار ہوتے ہیں، اس نے ساتھ بیگ کے اندر وہ کتابیں بھی رکھی ہوئی تھی، تو دیکھا مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہی تھا، کہتے یہاں کا ایک رسم و رواج ہے، جب دنیا سے چلا جائے نا اس کی قبر کے اوپر جا کر کچھ پڑھنا ہوتا ہے، یعنی اس کو قرآن سے بھی اتنی دوری تھی، وہ چونکہ ساری زندگی وہاں سے پڑھتا رہا، اس نے وہی کتابیں اٹھائیں اور بابا جی کی قبر پر پہنچ گیا، اس نے وہی پڑھا جو اس نے بابا نے پڑھایا، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جس کی تعلیم میرے بابا نے دی میں نے تو وہی پڑھ رہا ہوں نا۔ اس نے کہا بھائی یہ نہیں پڑھتے، یہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہاں ذکر اذکار کیا جاتا ہے جو اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو، اور وہاں بچہ کہتے مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، جس کی تعلیم بابا نے دی میں تو وہی کر رہا ہوں۔ اب اس کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی نہیں ہے، وہ آگے ہے، جب ماحول جس طرح مل جاتا ہے بچہ کہتے میں نے ایسے ہی ڈھلنا ہے، اور بیچارہ باپ مجبور ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی محبت ایسی ہے کہ اس پر گرویدہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسا بھی ہے ہم نے اپنے بچوں کو خوش رکھنا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب والدین اس سٹیج کو پہنچتے ہیں پھر والدین کی بھی خیال، عزت کا، احترام کا، ادب کا، ان کی صحت کا بھی تو خیال کرنا چاہیے نا۔ تو اس نے کہا یہ تعلیم دی گئی ہے، والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اسکول ضرور پڑھائیں، یہ ضرورت ہے دور حاضرہ کی۔ ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ پڑھنے کے بعد میرا بچہ نوکری کرے گا، یہ ذہن سے نکالنا ہوگا، چاہے وہ دین کا پڑھنے والا ہے چاہے وہ عصری علوم۔ اگر یہ چیز ہمارے کنسپٹ سے نکل گئی تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ یورپین کنٹریز کے اندر اگر آپ اس کو مطالعہ کرتے ہیں وہاں تعلیم کم ہے، تربیت زیادہ ہے۔ وہاں جب بریک ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی اسکول کی یا مدارس کی بریک ہوتی ہے، وہاں بچے جا کر فریشمنٹ لیتے ہیں نا، وہاں یہ ہے جب بریک ہوتی ہے چیزیں پڑھی ہیں، کوئی وہاں پر دکاندار نظر نہیں آئے گا آپ کو، شاپ اوپن ہوگی، بچہ جائے گا اس چیز کو دیکھے گا، اس کے اوپر ٹیگ لگا ہوگا، لکھا ہوگا یہ $100 کی ہے، $50 کی ہے، وہ بچہ وہاں پیسے رکھے گا اور چیز لے کے آئے گا، کوئی چوری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیم سے بڑھ کر تربیت کا اثر ہے وہاں پہ۔ یہاں ڈگریز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، MA ہو چکے ہیں، اور تربیت کا ہمارا یہ عالمیہ ہے، ہم اپنے باپ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو بھی کچھ سنا دیتے ہیں، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں میں تجھے نہ پڑھاتا تو بہتر تھا، ان پڑھ ہے جو میری عزت تو کر رہا ہے نا۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تربیت ہم کریں گے تو یہ تعلیم خود بخود ان بچوں کے اندر جھلک نظر آئے گی۔ اب جو تعلیم ہے یہاں پر میں نے کچھ ہمارے مسلم مفکرین ہیں وہ تعلیم سے کیا مراد لیتے ہیں، چاہے دینی ہو یا عصری ہو۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تعلیم تو وہ عمل تھا، تو نے اس کو روزگار بنا دیا۔ حقیقت میں تعلیم وہ ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کر کے برائی اور اچھائی کی تمیز حاصل کرے، یہ تعلیم کا مشن تھا۔ ہم نے اس کو روزگار کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ میں نے ماسٹر کرنا ہے، میں نے MCS کرنا ہے، میں نے MSc کرنا ہے، میں نے MA انگلش کرنا ہے، MPhil PhD کرنا ہے، مجھے اچھی جاب ملے گی۔ لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ مقصد نہ ہو، جب مقصد یہ ہو، جب خدا کی معرفت ہو جاتی ہے پھر وہ خدا تمہیں اچھا رزق بھی عطا کرتا ہے۔ فقط سوچ ہے، سوچ ہماری بدلنی ہوگی، ہمارا جو خیال ہے یہ بدلنا ہوگا۔ ایک اور بھی ہمارا المیہ ہے، ہمارے فیملی کے اندر اگر کوئی کالج یونیورسٹیز کی لائن پہ چل پڑا ہے اور ہمارا دوسرا بچہ جو دین سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا مولوی بن کے کرو گے، آپ نے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے، یہ ایک ہمارا عام سا جملہ جو ہر طبقے میں ہر فیملی میں بولا جاتا ہے، مجھے بھی کہا گیا تھا ساری زندگی اس نے ایسے ہی کرنا ہے، لیکن اللہ کا خاص فضل ہوا، اس کی عنایت، آج وہ وہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں، یہ دین کی برکت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ عصری علوم کے دامن کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ آج جہاں ڈگریز دکھانے کی بات آتی ہے شہادت العالمیہ سائٹ پہ، وہ تعلیم پیش کر کے پھر ہم اپنے شہادت العالمیہ کی ڈگری دکھائے بغیر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس کو اپنانا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، سکولز ہیں، سمارٹ سکول ہے، جتنے یہ پنجاب ہے، جتنے اچھے اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں، کبھی ان کو فالو نہیں کرنا۔ آپ نے فالو کریں گے تو آپ اپنا مشن بھی کھو بیٹھیں گے۔ آپ کے بابا کی جو صلاحیت تھی، جو اس کی استطاعت تھی، اس کے مطابق آپ کو پڑھایا،
لیکن اسی کے اندر اپنا نام اس طرح پیدا کرو کہ کل کو وہی رش کریں کہ اس کی اچھی پرفارمنس ہے، اچھی جاب ہے، اور ہم نے اچھی تعلیم حاصل کی، برٹش کی آکسفورڈ کی، لیکن ہم اس منصب تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ آپ کو اپنی پوری لائف کے اندر جو ڈوریشن ہے نا درس نظامی کا، اس میں بہتر کرنا ہوگا۔ پھر دینی اور عصری علوم کی اہمیت اور اس کی افادیت کا پھر جا کے پتہ چلے گا۔ اہمیت تو یہی ہے نا، ایک عالم ہے عصری علوم نہیں ہے، وہ ممبر پہ بیٹھ کے صحیح معنوں میں نہیں ڈریس کر سکتا نا، ایڈریس پیش کر سکتا، خطبہ پیش کر سکتا، وہ وہاں پر چونکہ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے، وہ اس کو صحیح معنوں میں نہیں تسلیم کر رہے۔ تو عصری علوم کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے، اور جو بندہ عصری علوم رکھتا ہے دین نہیں جانتا، وہ کل کو بڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ یار اس چیز کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ بھی وہاں احساس کمتری کا شکار ہے، اور ہمارا بچہ بچی یہاں احساس کمتری کا ہے۔ ان دونوں کے فاصلے کو ختم کرنا ہوگا، یہ جو ہمارا گیپ ہے اس کو بالکل ختم کرنا ہوگا۔ پھر دیکھیں ہماری نسل کس طرح ترقی کر کے آسان انداز میں ایک نئی جنریشن پیدا کر سکتی ہے، جسے نیو نیشن کہتے ہیں۔ وہ تب ہوگی جب ہمارے بچوں کے پاس دینی اور عصری دونوں تعلیم موجود ہوں گی، تو پھر جا کر ایک معاشرہ پڑھا لکھا قائم ہوگا۔ ایک انگریز تھا، اس نے کہا کہ ایک ماں مجھے پڑھی لکھی دے دے، ایک ماں پڑھی لکھی دے دے، میں آپ کو ٹو گیٹ ہول آف دا نیشن ایجوکیٹڈ، میں آپ کو پورا معاشرہ پڑھا لکھا دوں گا، ایک ماں دے دیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میل سے فیمیل کی طرف توجہ زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہماری ایک بچی گھر میں پڑھی لکھی ہے تو ہمارا پورا گھر پڑھا لکھا نظر آئے گا۔ اگر ہمارے سارے میل حضرات پڑھے لکھے ہیں، فیمیل نہیں ہے، تو ہمارا گھر اجڑا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس لیے ہماری بچیوں کو اور بچوں کو دونوں تعلیم دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کا؟ آپ نے مانا تو روزگار لیا، میں بتاتا ہوں روزگار نہیں ہے، تعلیم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے فرد، آدمی، مرد، عورت، مسلمان، غیر مسلم، آپ فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرے اس کو خیر اور شر کا پتہ چل جائے، اور جب خیر شر کا پتہ چل جائے نا تو صرف پتہ نہیں چلنا، پھر اپنی لائف کو پریکٹیکل اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ خنزیر حرام ہے اس کو کاٹ کے کھا لے، نہیں، جب پتہ چل گیا ہے تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شراب پینا حرام ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ پتہ تو چل گیا پیتے رہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں تعلیم تیری یہ بتانے پہ مجبور کر دے جب تو شراب پی، اور تعلیم کہ نہیں یہ حرام ہے، صرف سمجھنا نہیں ہے، پریکٹیکل میں لے کے آنا، یہ ایجوکیشن ہے، یہ تقاضے ہیں اس چیز کے۔ اب آگے چلتے ہیں، جو ہمارے دور حاضرہ کے اندر مسائل ہیں اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے، اسکول اور کالج، یونیورسٹیز اور مدارس کے لوگ آپس میں باہمی اتفاق نہیں ہے، جس بنیاد پر ہمارے دونوں طبقے کے لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں کا پرنسپل ہے کالج یونیورسٹی کا اور ادھر کا پرنسپل ہے، وہ اہل علم ضرور ہے اور اس کو مینیج کرنا آتا ہے، وہ انتظامی امور کے اندر، ایڈمنسٹریشن کے اندر ہائی ہے جو اسکول کالج چلا رہا ہے، لیکن یہاں اہل علم ہے، علم رکھنے والا ہے، تقویٰ بھی ہے، نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ مینیج نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا؟ یہ ہمارے ہاں مسائل ہیں۔ دینی اور عصری علوم کے اس مسائل کو یا اس مسئلے کو حل کرنے کا واحد ذریعہ ہے آپس کے اندر جو سپیس ہے اس کو ختم کر کے اپنا نصاب ان کو بھیجا جائے اور ان کا اپنے پاس لیا جائے۔ ابھی ہمارے تنظیم المدارس میں کچھ کی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ اس میں کرنی چاہیے اور بھی مزید۔ عربی زبان و ادب کی بات کریں، ہمارا ایک لٹریچر ہے ادب کا، سبا مولکہ کے علاوہ کیا پڑھاتے ہیں؟ دیوان متنبی، دیوان حماسہ کے علاوہ 3 کتابوں کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں۔ حالانکہ ہمارے لغہ عربیہ کے ادب کی تو بہت ساری کتابیں، نظم، نثر، غزل، شاعری، یہ بہت زیادہ کتابیں ہیں، ان 3 کو ہٹا کے اور کیوں نہیں ایڈ کرتے یا اسی کے اندر اور بڑھائیں؟ یہ قبلہ مفتی صاحب ہمارے لیے بڑا المیہ ہے۔ ہمارا بچہ بچی جب ایم فل کے لیے آتے ہیں نا، ان کو کہا جائے کہ فقط ایک ہی سوال ہے، عرف نفسک، اپنا تعارف تو کرائیں نا۔ وہ پینل کے 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ بچی ان کے منہ کی طرف دیتا ہے، یہ کیا پوچھا ہے؟
8 سال لگانے کے بعد بچے کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اپنا تعارف کرائیں. یہاں کلمیہ نہیں، یہ اسلام آباد میں بھی ایشو ہے. اگر اس سے کہا جائے کہ انٹروڈیوس ٹو یور سیلف ان انگلش لینگویج، وہ پھر بھی منہ کی طرف دیکھتا ہے. کیوں؟ اس کے پورے 8 سال کا ڈوریشن پنجابیوں کے ساتھ گزرا، سریکیوں کے ساتھ گزرا، یا اردو سپیکنگ کے ساتھ گزرا، وہ وہاں تک محدود ہو گیا. اگر 8 سال کے بعد پوری لینگویج میں گزارنے کے بعد بندہ اتنا ہی نہ سمجھ سکے، اس کی عالمیہ کی ڈگری کا کیا فائدہ؟ تو یہ بھی میں نے ایک پوائنٹ لکھا تھا کہ اس کے اندر بھی ہمارے بچے اور بچیوں کی مدارس میں تکلم کا ایک پیریڈ مہیا کیا جائے، اس کا پورا ماحول جو ہے وہ عربی ہو. ضروری نہیں ہے وہ ابھی فصیح و بلیغ بن جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے جملے بنائے جائیں. میں نے وہاں جو دیکھا تھا انہوں نے یہاں پر بنائے ہوئے تھے، چارٹ بنائے ہوئے تھے، اس کے اوپر لکھا تھا السلام علیکم کیف حالک مسمک والدک، یہ سارے جملے لکھے ہوئے تھے. اب وہی بچہ لینگویج والے کلاس روم میں آتا ہے اور بھی کچھ نہیں، یہی تو پڑھ کے یاد کر لے گا نا. تو 8 سال کے بعد کم از کم اس کو اچھے طریقے سے تعارف پیش کرنا تو آ جائے گا. اگر آپ اس طرح ماحول کریٹ کرتے ہیں، میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں یہی باہر کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. کیوں؟ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ اس ٹائم بھی ہمارے پاس لینگویج کے ہیں، آرمی کے بھی ہیں، کیونکہ نمبل آرمی کی ہے، وہ لینگویج سیکھنے آتے ہیں. پوچھا کہ کیوں؟ کہتے ہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، باہر جانا ہے، ہم نے جا کے بزنس کرنا ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے. صرف لینگویج کا سیکھنا درس نظامی کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر یہی درس نظامی کے اندر رہنے والے لوگ مہیا کریں، وہی لوگ آپ کے پیروکار بن جائیں. اس چیز کا بھی آپ نے نوٹس میں لینا ہے، پروموٹ کرنا ہے. دوسری بات، جو ہمارے سامنے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، اب جو عصری علوم رکھنے والا ہے، یہ تو دینی کا میں نے ایک پوائنٹ دے، ویسے بہت سارے پوائنٹ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب عصری علوم کا بندہ ہے، اب اس کی باری آتی ہے بابا کے جنازے پہ. بابا کو غسل کیسے دینا ہے، جنازہ کیسے پڑھانا ہے، تدفین کیسے کرنی ہے، جو ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے قرآن خوانی سے فرصت ملے گی تو ہم آگے چلیں گے، وہ اس میں ملوث ہوگا. جنازے کی فکر نہیں ہوگی، دعا کی فکر نہیں ہوگی، غسل کی فکر نہیں ہوگی. وہ عصری علوم رکھنے والے بندے کا لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا تو دین سمجھے کہ مر جاؤں تو کم از کم میرے پیچھے والے میرے پیروکار تو بن سکے. یہ تو نہیں ہے کہ بابا نے اگر انگلش میڈیم پڑھائی ہے تو وہی کتابچہ اٹھا کے اس کی قبر پہ بیٹھ جائے اور پڑھتے رہیں، لوگوں نے کہا یہ کیا پڑھ لیا، وہی جملہ ہوگا بابا نے پڑھایا تھا. تو عصری علوم رکھنے والے لوگوں کو چاہیے وہ دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. یہ جتنے بھی ہمارے اسلامی کنٹریز ہیں 57 ہیں، مصر کو دیکھ لیں، ایران، عراق اور سعودی عربیہ، وہاں کی میں نے تعلیم کو تھوڑا سا جج کیا، وہاں پر دونوں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اور یہی دین پڑھنے والا بچہ ڈاکٹر ہوگا، دین پڑھنے والا بچہ انجینئر ہوگا، دین پڑھنے والا کمپیوٹر کا آپریٹر ہوگا، اور کسی باہر سے بندہ اٹھا کے نہیں لایا جائے گا. ان کے پورے ڈپارٹمنٹ بننے ہوئے ہیں، الکلیۃ الہندس، الکلیۃ اللغہ العربیہ، الکلیۃ العلوم الاسلامیہ، یہ سارے ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں. لیکن جب اس کے اندر وہ جائیں گے، وہ دین ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے. آپ مذاہب عالم کو دیکھ لیں، تقابل ادیان کو، کمپیریٹیو ریلیجیس کو دیکھیں، تقریباً 4200 مذہب ہیں. 4200 میں سے 204 مشہور ہیں، اور ان میں سے پھر 3 تقسیم کی جاتی ہے، منگولی، آریائی، اور تیسرے نمبر پر شامی مذہب. پھر ان کے بھی آگے ڈیوائیڈ ہے. اپنے مذہب کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے اندر جتنا وہ جد و جہد کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے. وہ ترقی اس لیے کر رہے ہیں، تعلیم زبردست دیتے ہیں، لیکن تربیت ہے. ان کے عقائد کی بات ہو، ان کی مذہبی کتب کی بات ہو، اس کے اوپر ان کی گرپ ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جیسے یہاں پر اہتمام کیا گیا قرآن کا ترجمہ پڑھیں، نہایت ہی ضروری ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے. صرف فقط زیارت کرنا عبادت ضرور ہے، لیکن اس کو فہم اور ادراک کے ساتھ سمجھنے کے بعد عمل کرنا یہ سب سے افضل ترین کام ہے. اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو پڑھ لیا نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے بھی نہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، ہمارے روزانہ کے روزمرہ کام اللہ نے اس میں بیان کر دیے، اس کو ہم نے اپنی لائف کے اندر لے کے آنا، پھر جا کر اس کا فائدہ ہوگا.
اب اس کے بعد یہ تو عصری علوم کا ہو گیا، کم از کم وہ اتنے مسائل سیکھ لے، جیسے آتا ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والی حدیث، اس کے تحت میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی کا ایک پڑھا تھا، فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا فرض ہے؟ انہوں نے کہا فرض عین ہے۔ کہتے فرض عین، پھر کون سی اس کے اندر لیمٹ کی گئی ہے؟ کیا سارا دین سیکھنا فرض ہے؟ فرماتے نہیں، اس کے اندر کم از کم تمہیں حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے، اور سب سے بڑی بات آپ نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اتنا تو پتہ چل جائے کہ دین کیا تم سے تقاضا چاہتا ہے، اس کو جان لینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہر دین سے تعلق رکھنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دینی طبقے والے پڑھ رہے ہیں، جنازہ پڑھا دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، نہیں، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے وہ دینی تعلیم رکھنے والا ہے یا عصری علوم سے تعلق رکھنے والا ہے، دونوں کے لیے یہ علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ چیز پوری ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری ایجوکیشن کا جو معنی ہے وہ ہمارا علی الاطلاق معنی ٹھیک ہے۔ اگر نہیں پورا کر رہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے ایجوکیشن کو صحیح معنوں میں دیکھا تک نہیں ہے۔ انگلش میں ایجوکیشن کہتے ہیں نا، لیکن اصل اس کا معنی علی الاطلاق یہ ہے کہ بندہ اس کو صحیح معنوں کے اندر ادراک کرے، فہم کرے، سمجھے۔ اسی ایجوکیشن کا تیسرا معنی میں نے علامہ اقبال کا نقل کیا، فرماتے ہیں کہ تعلیم عرفان خدا بندی اور تکمیل خودی کا نام ہے، یہ ہے ایجوکیشن۔ ہم نے فقط ایجوکیشن کو کہہ دیا ہم نے MBBS بنانا ہے، اچھی انکم آئے گی، اچھی گاڑی ہوگی، اچھا بنگلہ ہوگا، یہ ایجوکیشن کا معنی ہے۔ تو اگر یہی کرنا ہے تو بزنس ہم سے اچھا کما رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، اگر کوئی 17 سکیل کا 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، بزنس مین 2-2 3-3 لاکھ ہر منتھ بچا رہا ہے، وہ پھر ہم سے اچھا، وہ اس کے پاس تو ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو ایجوکیشن کا جو معنی ہم نے معاشرے کو دیا ہے وہ علی الاطلاق معنی علامہ اقبال کے اس فرمان کے مطابق تعلیم عرفان خدا بندی اور تکمیل خودی کا نام ہے۔ اگر یہ چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، وہی خدا واللہ خیر الرازقین ہے، وہی اللہ جو ہے تمہاری عزتوں کا محافظ ہے۔ اور 3 چیزیں اللہ نے کسی کو نہیں بتائی، ایک عزت، میں نے اس کو کتنی دینی کسی کو نہیں بتایا، دوسرا رزق کسی کو نہیں بتایا اس کو میں نے کس وقت کتنا دینا ہے، اور تیسری چیز موت کا اللہ نے کسی کو ذکر نہیں فرمایا، اس کو فلاں ٹائم آئے گی، ایسے آئے گی۔ یہ 3 چیزیں اللہ کریم نے اپنے پاس پوشیدہ رکھی ہیں، اور جب چاہتا ہے وہ ذات قادر ہے، عطا کر دیتا ہے، وہ عزت سے نوازتا ہے۔ وہ اگر ایک کسان ہے، فارمر ہے، اس کا بچہ ہے، وہ ساری زندگی کما کے بچے کو بڑھاتا ہے، وہی بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، اچھی انکم میں آ جاتا ہے، اچھی سٹیج میں آ جاتا ہے، اور وہی بچہ ہے اور وہی والدین ہیں جو اچھے کھانے پینے والے ہیں، لیکن وہ ہر ایک سے شکوہ کرتے میری اولاد نہیں پڑھی۔ اولاد کا پڑھنا، اولاد کا اچھے راستے پر آ جانا، یہ اللہ کے کرم نوازی اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پرفتن دور کے اندر۔ نہیں تو ہمارے بچے معاشرے کو دیکھ کے، الیکٹرونک میڈیا کو دیکھ کے، سوشل میڈیا کو دیکھ کے اتنے خراب ہو چکے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے سے شکوہ کرتے میں نے ٹیوشن فیس بھی دی ہے، میں نے سب کچھ کیا، رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ رزلٹ پر بھی بات ایک اور بھی عرض کر دو، ایک بچہ ہے وہ بائیو کا سٹوڈنٹ ہے، میٹرک کا ایگزام دیا، اس نے 1000 میں سے کم از کم 950 نمبر لیتا ہے، 950، پوری فیملی میں شور ہو جاتا ہے کہ بڑے نمبر لیے۔ FSC میں جاتا ہے، A+ گریڈ لیا، اور کہا جاتا ہے بڑے نمبر لیے۔ میں نے اپنی تحقیق کے اندر اس کو 0 نمبر دیے۔ یہ 950 لینے والا اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، وہ FSC میں ایک گریڈ لینے والا اچھا انسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے یہ بچے کی سمجھ بوجھ کی نہیں ہوتی۔ اساتذہ نے رٹا لگا دیا، بچے نے اچھا رٹا فکس کر دیا ذہن میں، اور جو پڑھایا گیا وہی ایگزام میں آ گیا، 5 سالہ پیپر اٹھائے اسی سے کر کے آ گئے۔ 950 نمبر لینے والے بچے کے پاس جب جائیں اور اس سے ایک سوال کریں، بچے یہ تو بتاؤ انسانیت کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، معاشرے کے کیا ہیں، ہمسایوں کے کیا ہیں، وہاں اس کی عقل کام نہیں کرے گی۔ نمبر تو سب سے ہائی لیے تھے۔ نمبر زیادہ حاصل کرنا بھی دور حاضرہ میں ضروری ہے،
پر اس کے ساتھ ساتھ جو اہمیت کی چیز ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو معاشرے کے اندر جینا بھی سکھائیں. آپ نے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنی ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, پھر جا کر اس کا عملی ثبوت ہوگا. نمبروں سے بات نہیں بنتی, اچھے ڈریسنگ میں پیش ہونا سے کام نہیں بنے گا. وہ ایک چیز ہے, وہ آپ کا اخلاق حسنہ ہے. اخلاق کے ذریعے آپ دنیا کیا دشمنوں کو بھی خرید سکتے ہیں. آخری مروزات میں پیش کرنا چاہوں گا جو نہایت ہی ضروری ہیں, وہ یہ ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہماری نیو جنریشن کو کیا کرنا چاہیے, اور ہمارے مدارس کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اور ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کے اساتذہ اور ان کے جو محتمم ہیں یا پرنسپل ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, وہ چند ایک میں پیش کرنا چاہوں گا. پہلے نمبر پہ ہمارے مدارس کے لوگوں کو چاہیے, ہمارے بچے جو صحیح طریقے سے اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو مالی بھی اور جہاں تک ہو سکے ان کی ہیلپ کی جائے. اگر اس کے اندر یہ رزلٹ آ رہا ہے کہ یہ بچہ کل کو کسی اچھی سٹیج پہ جاتا ہے, میری وجہ سے, میرے ادارے کی وجہ سے, اس کو فل جو ہے آپ نے سپورٹ کرنی ہے. اسی طرح اسکول کالج یونیورسٹیز کے ہیں, اگر بچہ پڑھنے والا ہے اس کی فیسز کم کی جائیں. پھر جا کر دیکھیں ہماری نیو جنریشن پڑھائی کے قریب کیوں جاتی ہے. 100% میں سے 70% ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھ رہے, ان کے پاس فائنینشیل ایشو ہے, جس بنیاد پہ ہماری پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. نہ بچہ کمانے کا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی اور فیلڈ میں جا کے کام کرنے کا ہوتا ہے. ابھی جو گورنمنٹ گزری آپ کے سامنے, 4 سال میں ایک بھی جاب نہیں دی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, نہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر. اب وہ بچی جس کی عمر تھی 34 سال یا وہ بچہ جس کی عمر تھی 33 سال, اس کے اندر 4 آپ پلس کریں تو وہ 37 اور 39 ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کی لیمٹ سے وہ کراس کر گیا. نہ وہ بچی گھر کی رہی, نہ وہ باہر کی رہی, نہ بچہ گھر کا رہا نہ باہر کا رہا. اب وہ اپنی ڈگریز کو آگ نہیں لگائے گا تو کیا کرے گا. اگر اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی کام کیا ہوتا تو یہ آج منظر ہم نہ دیکھتے. دوسری بات, ہمارے مدارس کے جو میں نے کمی محسوس کی ہے, الیکٹرونک میڈیا سے ہم واقف نہیں ہیں. یہ دوسرے لوگ بڑے ہائی ہیں, انہوں نے غلط بھی یوز کیا, لیکن ہمارے مدارس کے اساتذہ کو, پرنسپل, محتمم حضرات کو کم از کم اتنا سپورٹ کرنا چاہیے, جو جائز طریقے ہیں باقاعدہ طور پہ اس کے کورسز کروانے چاہیے. اگر بالفرض کل کو جاب نہیں ملتی, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام تو کر لیں, روزگار تو کما سکیں. یہ جامعۃ الکوثر والے ایران عراق میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں جو بچہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے, اب یہ آیا کیوں ہے, اس کو پتا تھا یہاں سے انہوں نے مجھے کچھ بنانا ہے, اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ آگے ہم پر احسان کیا. نہیں, وہ آیا ہے, اس کو کسی سٹیج پر بھیجیں اور پھر راتوں کو اٹھ کے دیکھیں آج میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. تیسری بات, جہاں تک ہمارے بچے بچیاں ایم فل پی ایچ ڈی تک نہیں جاتے, عالمیہ کر لیتے ہیں, ان کے والدین کا ایشو ہے یا ان کی فیملی ایشو ہے, کم از کم ایک بریفنگ دینی چاہیے. بھائی اتنا پڑھا لیا ہے نا, تھوڑا سا اور پڑھا لیں. اس کا فائدہ یہ ہے, ہمارے بہت سارے آج سے نہیں 2013 کے اندر, پھر 17 میں میرے خیال میں بچیاں اور بچیاں تنظیم المدارس کی لیکچرشپ بھی, آج کل اسسٹنٹ پروفیسر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر ایک نہیں کئی مدرسے چلا سکیں. ابھی ریسنٹلی پروفیسر مدنی صاحب کا انتقال ہوا, یہ بیسیکلی عالمیہ کی بیس پہ سلیکٹ ہوئے تھے لیکچرر. جب وہاں سے آتے, واپسی آ کر اپنے مدارس کو ٹائم دیتے, ایک نہیں کئی مدارس تھے, ٹائم دیتے اور پڑھاتے, اور وہاں سے ایسی جنریشن پیش کی آج ان کے اسٹوڈنٹ بھی مختلف کالجوں میں پروفیسر ہیں. بجائے اس کے وہاں آپ کو ڈبل خوشی ہوگی. اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر ہیں ظفر اقبال جلالی صاحب ہیں, وہ آج کل جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی بنا چکے ہیں, ان کا ڈپارٹمنٹ بھی شروع ہو گئے. یعنی وہ ایک سوچ ہے اور تھاٹ ہے, اور اپنے بچوں کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں. تو دینی اور عصری علوم دونوں جب اپنے اسٹوڈنٹ کو مہیا کریں گے, وہ کل کو بچہ آپ کا مشکور بھی ہوگا اور آپ کی نسل کو دعائیں بھی دے گا. اگر ہم اس کو فقط ایک چک کے اندر ایک مسجد میں محدود کر دیا ہے تو وہ کل کو یہی کہے گا کہ درس نظامی سے مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ملا.
وہ ہماری ڈگری کو غلط کہتے ہیں، جب ڈگری غلط نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک یزمان کے اندر ایک سلیکٹ ہوا ہے، سلفیہ کا بندہ تھا، اس کی اسکول کی 1 کلاس بھی نہیں ہے، صرف شہادت العالمیہ تھی، عبد الرحمن عزمی اس کا نام ہے۔ وہ آج 17 پہ کام کر کے سیکنڈ ٹائم بہاول پور کے اندر بتا رہے تھے، چوک ہے اس کے ساتھ ان کا مدرسہ ہے سلفیوں کا، وہ وہاں جا کے انہی اساتذہ کے سامنے پڑھا رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اساتذہ نے انہیں سپورٹ کی ہے، ادھر سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ادھر سے وہاں پڑھا رہے ہیں اور ادھر سے یہاں پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر وہاں محتمم کی زبان سے ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اگر ایک بچہ راہ راست پہ آ گیا ہے نا، میری قبر اچھی ہو گئی۔ تو کچھ ہمارے مدارس کے لوگوں کو اپنے نصاب میں یہ چیزیں شامل کرنی ہوں گی، اور کچھ ہمارے عصری علوم کے لوگوں کو دین کی اچھا کیا ہے۔ یہ جو پچھلی حکومت نے ترجمۃ القرآن شروع کرا ہے، بہت اچھا کیا ہے، اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ سیرت النبی کو ڈالیں، صحابہ کرام کی سیرت کو ڈالیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ صحابہ نے کس طرح مشکلات برداشت کر کے اسلام کو تقویت پہنچائی۔ انہوں نے اپنے مال جان سب کچھ قربانیاں کی، صرف اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کا دین باقی بچ جائے۔ انہوں نے اس طرح قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی نیو جنریشن، خاص کر یہ بڑے جو درس نظامی کے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھنی ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کل کو میں نے اچھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے پڑھانا ہے۔ یہ پڑھانے والا جملہ ذہن میں ہوگا، اور ساری زندگی میں نے ریسرچ میں گزارنی ہے، اپنے نالج کو وسیع کرنا ہے۔ جو حاصل کیا یہ محدود تھا، وہ آپ کو نوٹس کی شکل میں ملیں گے، کتابی شکل میں ملیں گے، نصابی شکل میں، لیکن غیر تدریسی جب آپ مطالعہ کریں گے، یہی آپ کا فیوچر کے اندر کام آئے گا، جس کی وجہ سے آپ ایک اچھی سیٹ پر بیٹھ کر تدریسی فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو ٹائم ہو چکا ہے، یہاں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ دینی اور عصری علوم خلاصۃ البحث حاضی المحاضر بقسم العلوم الاسلامیہ فقط الترجمہ الی اللغة العربیہ فقط ان يحاصل كل جميع الناس و جميع طلاب و طالبات ان ضروریہ فی دینی و العصری العلوم الضروریہ بعد انشاءاللہ نتائج فقط فاز۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس کے ثمرات ملیں گے۔ جو بچے اسکول کالج سے ہیں وہ علماء سے محبت کریں، علماء کی محفل میں بیٹھیں، آپ کو وہاں سے فیض ملے گا، ثمرات ملیں گے، اور جو چیزیں ضروری ہیں وہ سیکھنے میں شرم نہ کریں۔ یہ شرم کی بات بھی میں نے کوٹ کی ہوئی تھی، لیکن ابھی ذہن میں آ گئی۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا بڑا نام ہے، شیخ سعدی علیہ رحمہ، کریمہ سعدی، یہ بہت ساری آپ نے فارسی کی جو نصاب میں پڑھی جاتی ہیں، ہماری یونیورسٹی میں بھی ہیں یہ چیزیں۔ آپ نے نا 40 سال کی عمر میں جا کے قرآن پڑھا، 40 سال کی عمر میں، 40 سال ایسے رہ گئے، لیکن جب تڑپ ہوتی ہے نا انسان کی دل کے اندر سے نکلتی ہے، وہ پھر ہو کے رہتی ہے، اس کے بغیر اس کا جینا نہیں ہوتا۔ پھر اگر کوئی بندہ ضعیف العمر ہے، 70 سال 60 سال کے، وہ کہتے جی میں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھوں گا، وہ کیا سمجھیں گے، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ یہ فہم دین شریعت جو کورس ہے نا، یہ اصل ہے اسی چیز کا نام۔ اگر آپ نے اپنی لائف کو سدھارنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، قبر کو اچھا کرنا ہے، تو اپنی پوری لائف دین اسلام کے مطابق بسر کر دیں۔ اگر کہیں ڈاؤٹ آ رہا ہے، آپ اپنے امام سے، مفتی سے، خطیب سے رجوع کریں، اسی میں بہتری ہے، نہ کہ قبر میں پوچھا جائے اچھا ایسی لائف گزاری تو پھر آپ نے کسی سے پوچھا تھا۔ دنیاوی معاملات میں بڑے ایڈوانس ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی کر لیں، وہاں سے بھی مشورہ کر لیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، فلاں فلاں چلے جائیں، لیکن جب اس کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کیا کہیں گے، شرم آتی ہے۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ کو سب سے بڑی شرم آنی چاہیے تھی نا، 40 سال ہے، بابا ہو گئے، تو آپ مدرسے کا رخ کرتے ہیں، جب وہاں دیتے ہیں، ایک قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں، پہلا دور تھا، چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بچوں کی آواز سنی نا، دل کانوں کے اندر گئی، اور دل اور زیادہ مائل ہوا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ آگے بڑھے، تو وہاں جا کر آخر میں بیٹھ گئے، چھٹی ہوگی پھر میں ذرا گفتگو کروں گا۔ چھٹی ہوئی، قاری صاحب دوسری سائڈ سے چلے گئے، تو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے، چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، اسے آگے کیا۔ دیکھیں نا، جب اشتیاق علم ہو نا، پھر عمریں نہیں دیکھی جاتی، پھر اس کے کارڈ قد، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس کا شعبہ تو یہی ہے نا۔ اس سے پوچھا بیٹے قرآن پڑھ رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، مجھے بھی تو سکھائے نا۔ انہوں نے کہا استاد جی آ جائیں گے، ان سے سیکھ لیجئے گا، آپ پڑھنے آئے ہیں نا، ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں کی آواز جو ہے نا بڑی باریک آ رہی تھی اور بڑا سرور آتا تھا، یہ بتائیں یہ کیسے نکالتے ہیں آواز، یہ کیسے مخارج ادا کرتے ہیں؟
تو بچے بچے ہی ہوتے، شرارتی تھے اور ہیں بھی، صحیح دور حاضرہ میں بھی ہیں. انہوں نے کہا بابا بولیں، تو بابا جی نے پڑھا اعوذ باللہ بھی. جب اعوذ باللہ پڑھا نا تو ان کی آواز موٹی تھی تو موٹی آواز نکلی تو بچے ہنسنے لگے. بابا شدت علم ہو یا شدت محبت ہوتی کمال کی ہے. انہوں نے کہا اب ایسا ہے ہمیں وہی آواز نکال کے دیں جو تم نکالتے ہو. بچوں نے شرارتی کی، سامنے ککر کھڑا ہے وہاں جائیں بابا اسی زبان کو پکڑیں اور رگڑیں. جب اس کو رگڑیں گے زبان باریک ہو جائے گی، جب زبان باریک ہو جائے گی تو آواز بھی باریک ہو جائے گی. تو بابا جی نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، عمر کو تقاضوں کے بچوں کو دیکھا، آپ نے جا کے اپنی زبان رگڑی، لہو نکلا، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی. پچھلے ٹائم کلاس ہونی تھی، آئے تو سارا خون بہہ رہا تھا. قاری صاحب نے بلایا یہ کیا ہے؟ تو سارا واقعہ بچوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا یہ تو شرارتی تھے، بچے تھے. بابے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ایک ہی جملہ فرمایا استاد جی بات سنے، بات یہ ہے جیسے بھی تھے جو بھی تھے دین پڑھنے والے تو تھے نا. یہ جو پڑھ رہے تھے میں نے اصرار کیا، انہوں نے بتا دیا، میرے اندر تڑپ تھی تو میں نے ایسے کر دیا. استادوں نے ڈانٹنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہے. آپ نے 40 سال کی عمر میں جا کے قرآن کی تلاوت پڑھنا سیکھا. تو دین اسلام کے اندر شرم کسی بھی سٹیج کی، عمر کم ہے زیادہ ہے، اہل علم بندہ آپ کے ساتھ ہے اس کو غنیمت جانے. قبلہ مفتی صاحب اس علاقے لیے پتہ نہیں کتنے عرصے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بچیوں کا بھی مدرسہ ہے، بچوں کا بھی ہے، اہل علاقہ کے اندر بلکہ پورے ہمارے پاکستان کے اندر واعظ و نصیحت کے لیے بھی تشریف لا جاتے ہیں. اللہ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ کا اسی طرح جو فیضان ہے وہ جاری رہے، آپ کی نسل میں بھی جاری رہے اور آپ کے بنین اور بنات اللہ رب العزت کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. اور ہمیشہ انشاءاللہ اس طرح کے کورسز کو اور آپ ترویج اور ارشاد کریں گے جس کے اندر اسکول کالج یونیورسٹیز والوں کو بھی فائدہ ملے گا اور آپ سے منسلک لوگوں کو بھی فائدہ ملے گا. زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے دشمن بھی آپ کی میت کو سلام کرے.